ایک چھوٹا سا لڑکا جو ویران علاقے میں پڑا ہوا تھا، اسی راستے سے ایک چھوٹا سا لڑکا گزر رہا تھا۔ اس نے اس منظر کو دیکھ کر اپنے چچا نصر کو ساری بات بتائی۔ نصر اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ چونکہ اس بچے کے اصل ماں باپ کا پتہ ابھی بھی نہیں چلا تھا، اس لیے لوگوں نے اسے بخت نصر یعنی نصر کا بیٹا کہنا شروع کر دیا۔ خدا کا کرم دیکھیے کہ جب بخت نصر بڑا ہوا تو بادشاہ نے اسے کابل کا گورنر بنا دیا۔ آپ کے جانکاری کے لیے بتا دیں کہ عراق کا پرانا نام میسوپوٹامیہ ہے اور بابل اس کا ایک شہر ہے۔ بخت نصر 605 قبل مسیح سے لے کر 662 قبل مسیح تک اپنے زمانے کا سفاک ترین اور ظالم بادشاہ میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے دماغ میں ہر وقت نئے نئے شہر کو فتح کرنے کا بھوت سوار رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ہر وقت وہ کچھ نیا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بلا کا ذہین اور تیز دماغ کا مالک تھا۔ پرانے زمانے میں 2 دریا دجلہ اور فرات کے کنارے ایک قوم رہتی تھی جسے سومیری کہتے ہیں۔ اسی کو لوگ سومیرین سبھیتا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ دجلہ اور فرات کے بیچ میں جو علاقہ تھا اسی کو میسوپوٹامیہ یعنی 2 دریاؤں کے درمیان کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ اسی علاقے پر بخت نصر نے اپنے بادشاہی کی شروعات کی اور بابل کا تخت سنبھالا۔ تخت سنبھالتے ہی بخت نصر نے اپنے علاقے کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اسی وقت بخت نصر کی ملاقات ایران کے بادشاہ سے ہوتی ہے۔ ایران کا بادشاہ اس کے چال ڈھال ڈیل ڈول عقل مندی اور ہوشیاری دیکھ کر کافی متاثر ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی بخت نصر سے کر دیتا ہے۔ جس لڑکی سے بخت نصر کی شادی ہوئی تھی اس کا نام امینہ تھا۔ کہتے ہیں کہ امینہ بالا کی خوبصورت اور چنچل تھی، لیکن جب سے وہ ایران سے عراق شادی کر کے آئی تھی تب سے وہ زیادہ تر افسردہ اور اداس رہتی تھی۔ ایک دن بخت نصر نے اس سے افسردہ رہنے کی وجہ پوچھی تو امینہ نے جواب دیا کہ جہاں میں رہتی تھی وہاں چاروں طرف سرسبز پہاڑ، ندی، جھیل، آبشاریں اور ہرے بھرے پیڑ پودے تھے، لیکن یہاں دور دور تک سوائے 2 دریا کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے ماہر تعمیرات آرکیٹیکٹ ڈیزائنر کو بلوایا اور ان کے سامنے یہ منصوبہ رکھا۔ آرکیٹیکٹ ڈیزائنر نے اسے بنانے کی حامی بھر دی، ساتھ ہی اس میں کام کرنے کے لیے مزدور کی بھی مانگ کی۔ بادشاہ بخت نصر نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ آس پاس کے علاقے سے لوگوں کو قید کر کے لے آئے۔ جب کام کرنے والے قیدی پہنچ گئے، ماہر تعمیرات نے باغات معلق بنانے کا کام شروع کیا۔ آرکیٹیکٹ ڈیزائنر نے سب سے پہلے پانی کے اوپر برج کو بنانے کا کام شروع کیا۔ کاریگر اس برج کے پیلروں کو شیشہ پگھلا کر اینٹ اور پتھر کے ذریعہ اسے مضبوط بنا رہے تھے۔ اس کے بعد تانبے کو پگھلا کر اس کی چھت بنائی گئی۔ اس طرح منزل بمنزل اوپر نیچے کئی عمارت بن کر تیار ہو گئی، جس کی اونچائی تقریباً 400 فٹ کے برابر تھی۔ ہر چھت پر الگ الگ کیاریاں بنائی گئی تھی جس میں الگ الگ قسم کے پیڑ پودے لگائے گئے تھے۔ اس کے بعد شیشہ پگھلا کر محل کے چاروں طرف تالاب بنایا گیا۔ تالاب بن جانے کے بعد تالاب کے پانی کو چھت تک پہنچانے کا انتظام بھی کیا گیا، لیکن اس زمانے پانی کو اتنی اوپر تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اسی لیے پن چکی کا استعمال کیا گیا۔ بادشاہ نمرود کا محل اسی جگہ پر تھا جہاں بادشاہ بخت نصر نے باغات معلق کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا۔ نمرود نے دجلہ اور فرات کے ندیوں کا پانی محل سے گزرنے کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے دجلہ اور فرات کا پانی محل کے چاروں طرف بنائے گئے تالاب میں آیا، پھر تالاب سے پن چکی کے سہارے وہ پانی محل کے سب سے اوپر والے حصے میں پہنچتا ہے۔ ہر منزل میں الگ الگ کیاری کے ساتھ ساتھ تالاب بھی بنائے گئے تھے۔ جب پانی اوپر کے تالاب میں بھر جاتا تو وہ نیچے کے تالاب میں جھرنے کی شکل میں نیچے گرتا۔ اس کے علاوہ جب ہوا کے جھونکوں سے پیڑ پتے ہلتے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پوری منزل ہل رہی ہو۔ اس محل کو 400 فٹ اونچا اور 350 فٹ چوڑا بنایا گیا تھا۔ اس عمارت کے ارد گرد 5 اور چھوٹے چھوٹے محل بنائے گئے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اور 4 چاند لگاتا تھا۔ محل کے چاروں طرف دیوار کافی موٹی اور چوڑی بنائی گئی تھی۔ اس کی فصیلیں اس قدر چوڑے بنائے گئے تھے کہ 4 گھوڑے ایک ساتھ آسانی سے دوڑ سکتے تھے۔ محل کے چاروں طرف بنائے گئے باغ اور تالاب کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ باغ ہوا میں لٹکی ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اس باغ کا نام باغات معلق رکھا گیا۔ باغات معلق دنیا کے 7 عجوبے میں سے دوسرے نمبر پر آتا تھا۔ بادشاہ بخت نصر نے اپنے زمانے میں میسوپوٹامیہ کے شہر بابل کو خوب ترقی دیا۔ ہر طرف اونچے اونچے محلات بنائے گئے
شہر کو خوب ترقی دیا۔ جس طرح بخت نصر اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی وجہ سے مشہور ہے، اسی طرح یہ دوسروں کے شہر اجارنے میں بھی کافی ماہر تھا۔ اسی وجہ سے تاریخ میں اسے ظالم و جابر بادشاہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بخت نصر بچپن سے ہی کافی ہوشیار اور بہت عقل مند تھا۔ اس کی عقل مندی اور ہوشیاری دیکھ کر بخت نصر کے باپ نے کم عمری میں ہی مصر پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بخت نصر چھوٹا اور کم عمر ہونے کے باوجود مصر کو فتح کر لیتا ہے۔ بخت نصر پہلا ایسا بادشاہ ہے جس نے یہودیوں کو ایسی چوٹ پہنچائی ہے کہ یہودی آج بھی اسے بھول نہیں پائے ہیں۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے کا ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانی، مشرکانہ حرکت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ ٹھیک اسی وقت اللہ نے بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا۔ بابل کا بادشاہ بخت نصر ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی اور طوفان کی طرح راستے میں آنے والے ہر چیز کو برباد کرتے ہوئے فلسطین پہنچ گیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 40,000 سے زیادہ یہودی علماء کو چن چن کر قتل کر دیا گیا، یہاں تک کہ ان میں سے ایک بھی عالم نہیں بچا۔ اس کے علاوہ 1000 لوگوں کو قید کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ 80,000 لوگوں کو قید کر کے اپنے شہر بابل لے گیا۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام بھی شامل تھے۔ دونوں اللہ کے نبی ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ بخت نصر نے بیت المقدس میں عظیم الشان محلات کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بنائے گئے عظیم الشان اور نایاب ہیکل سلیمانی کو توڑ کر زمین کے برابر کر دیا۔ ہیکل سلیمانی میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا جس میں پوری دنیا کی بہترین کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسی کتب خانے میں تورات کا اصلی نسخہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر آسمانی کتابوں کے بھی اصلی نسخے موجود تھے۔ بخت نصر نے اس پورے کتب خانے کو جلا کر راکھ کر دیا۔ کتب خانہ میں موجود تورات کا جو اصل نسخہ تھا وہ بھی جل کر ختم ہو گیا۔ اگر آج کے زمانے کی بات کیا جائے تو بخت نصر کے زمانے میں ہی تورات کے سارے نسخے جلا دیے گئے تھے، تو آج کے زمانے میں تورات کا کوئی بھی اصل نسخہ موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اپنی مرضی سے کوئی بھی شریعت اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں۔ جو اسے پسند ہوتا ہے اسے وہ مانتے ہیں، جو ان کے مرضی کا نہیں ہوتا اسے وہ تورات سے نکال دیتے ہیں۔ قدرت کسی قوم پر اپنا عذاب، اپنا قہر ایک دم سے نہیں اتارتی، بلکہ پہلے اسے سدھرنے کا موقع دیتی ہے، پھر اسے جھنجھوڑتی ہے اور سبق سکھاتی ہے۔ تفسیر فاران میں ہے کہ جب یہودیوں نے فساد انگیزی اور اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور روگردانی کی، تو اللہ عز و جل نے کسی ایسے آدمی کو ان پر مسلط کر دیا جس نے ان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے بخت نصر کو ان کے لیے عذاب بنا کر بھیجا، جس نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا تو روم کے بادشاہ تیتوس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کچھ عرصہ بعد پھر سے انہوں نے فساد مچانا شروع کیا تو ایران کے مجوسی بادشاہوں نے ان کی بینڈ بجا دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 515 سال پہلے پھر سے اللہ نے ان پر رحم کیا اور انہیں بیت المقدس میں پھر سے آباد کیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام کی موجودگی میں انہوں نے اللہ سے رو رو کر دعا کی کہ اب ہم آئندہ سر اور فساد نہیں کریں گے، لیکن یہ زندگی بھی بنی اسرائیل کو گوارا نہ آئی۔ پھر ان کا ایک دوسرے سے اختلاف، جھگڑا، فساد ڈیلی کا روٹین بن گیا، اور آج بھی بنی اسرائیل اپنی اسی حالت میں موجود ہے جس طرح بخت نصر نے پہلی بار ان پر حملہ کیا تھا۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس طرح کے اور بھی ویڈیو کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔